جب آپ نے صحافت جوائن کی، ظاہر ہے کوئی بھی فیلڈ آپ جوائن کرتے ہیں اس میں نیگیٹو پازیٹیو مشکلات پریشانیاں یہ سبھی آتی ہیں، تو جب آپ نے جوائن کی کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو پہلے جو ہے نا وہ مشکلات ہوتی ہیں، آسانیاں بعد میں آتی ہیں۔ تو یہ ہوتا تھا کہ جب بندہ جو ہے نا وہ ذاتی طور پہ میری طرح کسی فیلڈ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے پہلے پریشانیاں ہوتی ہیں اور آسانیاں بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح کہ معلومات لینے میں ظاہر آپ کا انفارمیشن کا کام ہے۔ جب آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ نے جب کام کرنا ہے نا تو پھر وہ مشکلات اس طرح فیس ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ خبر ہے اس کی تصدیق آپ نے کسی ادارے سے کرنی ہے تو وہ ادارے والے آپ کو جو ہے نا وہ لفٹ نہ کروائیں، معلومات نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دوسری سمت پہ چلے جاتے ہیں تو وہ پروفیشنل جیلسی، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ بات چونکہ نکل پڑی ہے تو آج کل تو ویسے بھی جو ہے نا وہ صحافت کی جو ہے نا بیڑے گرک ہوا ہے۔ یقین کریں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں صحافی کا تعارف کراتے تو شرم آتی، لوگوں کوئی کی ادارے میں ایسے جاتے کچھ ہیں ایسے یا لوگ کرواتے ہیں؟ بیچ میں آ گئے ہیں جن کا صحافت کے دیکھیں مجھے 27 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے، یہ مجھے 27واں سال ہے، تو میں نے بڑے نشیب و فراز اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اگر 2-4 دن پہلے نا بڑی جوک والی بات ہے، آمنا چکو 4-5 دوست میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جو ہے نا ایک جوک چل پڑا، کیونکہ یہ ہمارے پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحافت ہے کیا، ٹھیک ہے۔ صحافت ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، پیغام رسانی ہے، اور پیغام رسانی میں آپ نے جو ہے نا وہ خیانت میں امانت میں خیانت نہیں کرنی ہوتی۔ تو دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کافی دوست، تو وہ جو ہے نا وہ بات چل پڑی عطائیت کی، تو وہ ایک ہمارا دوست ہے وہ ہنس کے کہتا ہے یار پہلے تو عطائیت ہم نے دیکھی تھی میڈیکل میں عطائی ڈاکٹر، ابھی جو ہے نا وہ عطائی صحافی بھی آنا شروع ہو گیا۔ وہ یقین کریں کہ اتنا جوک ہوا کہ ہمارے کچھ دوست جو ہے نا وہ جناب پنجابی جی کہتے ہیں نا چلو گل کھول کر وہ ہنس کے بلیدر ڈاک پہ انہوں نے کہا یار اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جو ہے عطائی ڈاکٹر تو کہتے ہیں جو کسی نے ہومیوپیتھک کا کورس کیا ہوا ہے تو وہ لگا کے اپنے بورڈ پہ تو ڈاکٹر، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہ ہے کہ صحافت کی الف بے کا پتہ نہیں، اینڈرائڈ موبائل لیا ہوا ہے، اس پہ فیس بک کا پیج بنایا تو جناب بورڈ پہ جی اس طرح۔ جب میں نے کام وہاں پہ شروع کیا نا ڈاکٹر صاحب اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، یقین کریں قدر ہوتی تھی، انتہائی قدر ہوتی تھی۔ جب ہم جایا کرتے نا سرکاری دفاتر میں تو وہ باقاعدہ لوگ ہمیں پروٹوکول کے ساتھ اس وقت سیٹ بھی دینی، چائے کا پوچھنا، ساتھ بسکٹ، اور جناب دفتر کے باہر گیٹ پہ چھوڑ کے جانا، پورا پروٹوکول، اور کام بھی جو ہے نا وہ کرنا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جب کام شروع کیا جو ہے وہ کام میں بھی مشکلات تھیں، اور پروفیشنل جیلسی جو ہے نا وہ میں پہلے دن سے لے کر آج تک فیس کر رہا ہوں۔ آج تک میں فیس کر رہا ہوں کہ دیکھیں کام تو میں نے اپنا کرنا ہے، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، یہ بچے ہیں ہمارے انہوں نے آگے فیلڈ میں آنا ہے، یہ بھی کام کرتے ہیں، اپنا کام کرنا ہے۔ کسی کی سکل کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، 5 چکلیاں برابر نہیں ہوتی، جی بالکل، ٹھیک ہے جی۔ میرا یہ ہے کہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا اور میں صحافت کو صحافت سمجھ کر کرتا ہوں، میں پارٹی بازی نہیں کرتا، میں کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتا، میں جو ہے نا وہ بلیک میلنگ اس پہ نہیں آتا۔ ہر ادارے کے ساتھ میرے پازیٹیو تعلقات ہیں، ہر ادارے میں، ٹھیک ہے۔ میں جاتا ہوں ان کے مسائل کا مجھے پتا ہے، ہاں اگر ان کی کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ میں نہیں چھوڑتا۔ ہمارے یہاں پہ ایک افسر تھے اے سی صاحب، ان کا نام نہیں ملوں گا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پوسٹ ایک دی ہے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے، ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، لیکن جب انہیں خبر مل جاتی ہے تو خبر نہیں چھوڑتے، خبر ضرور لگاتے ہیں۔ تو میں نے بولا سر یہی تو میرا کام ہے، میں خبر لگاتا ہوں، آپ اس پہ ایکشن لیتے ہیں، عوام کا بھلا ہوتا ہے۔ تو یہ پروفیشنل جیلسی بھی ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی عزتوں سے نواز رہا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی مشکلات جو ہے وہ دیکھی میں نے۔ ماضی کی صحافت پر
اور جو موجودہ صحافت ہے ہوں۔ اس میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ ماضی کی صحافت جو تھی وہ پرنٹ میڈیا تھا جسٹ. ٹھیک ہے. آج سے اگر آپ چلے جائیں کوئی 8 10 15 سال پہلے تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں ٹی وی چینل آئے. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ہی ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا، پی ٹی وی، یا اس کے ساتھ تھا اے ٹی وی، وہ بھی سرکاری وہ بھی سرکاری. ابھی پرویز مشرف صاحب جب آئے تو انہوں نے پھر اس کو نا تھوڑا بڑھاوا دیا اور وہ ٹی وی چینلوں کی بھرمار ہو. ٹھیک ہے، آج میرا خیال ہے کم از کم بھی اگر پاکستان کی بات کروں تو 200 300 400 چینل جو ہیں وہ سیٹلائٹ پہ پاکستان کے چل رہے ہیں. اس سے زیادہ ہی ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے. اس کے بعد پھر کچھ دور آگے آئے تو یہ سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا اس نے تو جناب آ کے تو ماتی مار دی. ستیہ ناش کر دیا ہر چیز. شتر بے مار یہ میڈیا کا سینس ہے. تو اس وقت سلو تھی ذرا. آپ نے جناب کسی جگہ پہ جانا، خبر لانی، اس کو لکھنا، تصاویر جو ہے وہ کلچ والے کیمرے ہوا کرتے تھے، ان میں فلمیں ڈلتی تھی. پھر کسی کے پاس جانا، وہ جناب اس کو وہ دینے اپنے نیگیٹو، ان کو دلوا کے تصویریں وہ لگانی باقاعدہ، پھر وہ پہنچانی دفاتر میں. بڑا مشکل تھا. ٹھیک ہے، اس وقت میل بھی نہیں تھی، فیکس بھی نہیں تھی. پھر فیکس آ گئی، کام آسان ہوا. پھر میل آ گئی، کام آسان ہوا. ابھی تو واٹس ایپ ہے. ابھی جناب مجھے اسی لگی وقت ہوئی ہے. بنا لیں اور میں بھیج دیں. پاکستان کا مین سٹریم کا چینل ہے 24 نیوز، اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اور سارا کام میرا یہ موبائل کر دیتا ہے. واٹس ایپ پہ اسی لکھتے ہیں، فوٹیج آتی ہے، وہ جناب ہم واٹس ایپ کر دیتے ہیں. تو یہ آسانیاں پیدا ہوئی. ابھی جو صحافت ہے وہ آسان مگر خطرناک ہو چکی. اچھا. پریس کلب بھی جوائن کیا اور کن کن پوسٹوں پہ رہے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب کھانیہ میں 2 پریس کلب ہوا کرتے تھے اچھا. شروع میں جب میں نے شروع کیا. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ایک پریس کلب بنا. وہ جو ہمارے سینئر تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 بندے 3 کام کر رہے ہیں، یہ بھی نئے نئے آئے ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے. ٹھیک ہے. میں شامل ہوا پریس کلب میں نے ووٹ کاسٹ کیا. اور جو میرا جس کو میں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا وہ بندہ جیت گیا، چودھری رفیق تنویر مرحوم صاحب ایڈوکیٹ. انہوں نے مجھے نا 2 دے دیے، سیکٹری اچھا. فنانس کا اور سیکٹری اطلاع کا. اس کے بعد پھر میں 3 4 5 دفعہ کھانیہ پریس کلب کا جنرل سیکٹری رہا ہوں. سیکٹری اطلاعات بھی میں شروع سے رہا ہوں، سینئر نائب صدر رہا ہوں. آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ 2 پچھلے سال ہیں اس میں پریس کلب کا واحد ممبر ہوں کہ جس کے پاس 2 عہدے ہیں. میں کوآرڈینیٹر بھی ہوں اور سپوکس مین بھی ہوں. تو آج جو ہے وہ اس وقت تک کھانیہ پریس کلب کے ساتھ جو ہے. جنرل سیکرٹری بھی آپ رہے ہیں؟ جی میں 4 5 دفعہ 4-5. جی جی. شاہ صاحب 25 سے 26 27 سال آپ کو صحافت کرتے ہو گئے. ان دنوں میں یا اس پریکٹس کے دوران کیا کھویا اور کیا پایا؟ جی ڈاکٹر صاحب پایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کھویا کچھ بھی نہیں ہے. کھونا تو ہوتا ہے جب کہ کسی فیلڈ میں آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، وہ آپ کی شہرت کا ہو یا آپ کی کوئی مالی نقصان. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ محفوظ ہی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی شعبہ سے عزت دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ پازیٹیو طریقے سے صحافت کرے تو وہ باعزت روزگار بھی کر سکتے. پایا. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے، کیا جرنلسٹ کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بندے کو خود احتسابی کرنی چاہیے. بالکل بالکل. بڑی احتساب تو سب کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. احتساب ہوتا ہے کرپشن کا. ٹھیک ہے. بعد مالیوں کو یا دوسرا احتساب تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے. وہ روزہ قیامت صاحب کا ہونا ہے. وہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، کوئی تفریق نہیں ہوگی. یہ دنیا داری ہے. اس دنیا میں جو ہے نا وہ بندہ اگر خود احتسابی کر لے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ صبح ہم دن کو سارے کام کرتے ہیں، شام کو جب ہم اگر تو کوئی نماز پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، پڑھنے چاہیے، فرض ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یا سونے سے پہلے
جو بھی بندے کا ٹائم وقت ہو تو بندہ نا اپنے دین کا ایک موازنہ کرے کہ میں نے دین کیسا گزارا، بڑی بات میں نے کس کے ساتھ بھلائی کی اور کس کے ساتھ زیادتی کی. تو اگر وہ بندہ اسی حساب سے جو ہے وہ دیکھ لینا کہ میں نے فلاں فلاں بندے کے ساتھ جو ہے وہ میرے سے زیادتی ہو گئی ہے یا میں نے کی ہے، تو اس کو راضی کر لے تو میں اس سے بڑی خود احتسابی کوئی بھی نہیں. آپ لوکل صحافت بھی کرتے ہیں جی. اور قومی بھی کرتے ہیں، جی. ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ لیکن لوکل سطح پہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو صحافت ہے وہ لوگوں کو خوش کرنا ہی رہ گئی ہے، خوش کرنا، خوش رکھنا. کیونکہ یہاں پہ جو برداشت ختم ہوتے جا رہی ہے ہمارے. کوئی وقت تھا کہ جب ہم کسی کی خبر لگاتے تھے نا تو وہ جو ہے نا وہ غصہ ہونے کی بجائے وہ پوچھ لیتا تھا کہ یار یہ بتا دیں یہاں پہ میرا قصور کتنا ہے، میں اس کو ٹھیک کر لوں. لیکن آج جو ہے نا کسی کے خلاف کوئی خبر ہم لگاتے ہیں، کوئی بیان لگاتے ہیں تو وہ دھمکیوں پہ اتر آتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ الزامات لگاتا ہے، یہ لفافہ صحافی ہیں، یہ میری جو ہے وہ فلاں مخالف سے مل کے انہوں نے یہ کیا ہے. تو لوکل میں یہ جو ہے نا یہ عنصر پایا جاتا ہے. قومی سطح پہ بھی ہے، لیکن یہ قومی سطح پہ جو ہے نا اگر آپ کسی کی کوئی خبر لگاتے ہیں کہ خبر تو ظاہر اگر میں نے لگانی ہے تو میرے پاس اس کا نیٹ اینڈ کلین ثبوت ہونا چاہیے. اگر میں لکھتا ہوں کہ یہ فلاں بندہ یا فلاں افسر کرپشن کر رہا ہے تو اس کی کرپشن کا ثبوت میرے پاس ہونا چاہیے، تب مجھے خبر لگانی چاہیے. قومی لیول پہ یہ ہے کہ چلے آپ خبر لگاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں، جو بڑے لیڈر ہیں کہ وہ سدھارنے کی، وہ مقابلہ بازی نہیں کرتے، وہ صحافیوں کو جو ہے نا وہ چھوٹی سطح پہ کرٹیسائز نہیں کرتے، دھمکیاں نہیں دیتے. لیکن لوکل پہ جو ہے نا کوئی بندہ کسی لیڈر کے خلاف بندہ لکھ دے نا یا اس کو تھوڑا سا نیچا دکھائے یا کہے کہ فلاں لیڈر جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے، تو جو اس لیڈر کے پیروکار ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، وہی آپ پہ جو ہے نا وہ تنقید کریں گے. آپ کو جو ہے وہ کئی تو پریکٹیکل بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے نا پریکٹیکل کام ہے کہ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ خبر کے نیچے کمنٹس اس طرح کے کریں گے. تھوڑا سا ڈفرینس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل صحافت ہے نا وہ قومی صحافت سے تھوڑی مشکل ہے. موجودہ جو ہے صحافیوں کو جو ان کے لیے یہ کہہ لیں کہ سہولیات جس کے وہ حقدار ہیں دے رہی ہے، یا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں نا تھوڑا سا اس کو دیکھوں گا. اگر ماضی میں جائیں نا تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے، جو کہ صحافیوں کے لیے انٹرنیشنل سطح پہ دیکھا جاتا ہے. ایک رپورٹ آتی ہے تنظیموں کی، جو تنظیمیں پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ کام کرتی ہیں انسانی حقوق کے لیے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آج بھی صحافیوں کے لیے خطرناک ترین جو ہے وہ ملک ہے. یہاں پہ صحافیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے. کتنی ماضی میں جو ہے وہ کتنے مسائل موجود ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے وہ دعویٰ ضرور کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ صحافت کو آزاد کر رہے ہیں، لیکن بولنے کی پابندی ضرور ہے. آزادی صحافت جو ہے وہ تو کاغذوں میں ہوتی ہے، بیانات میں ہوتی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صحافیوں کو یہ سہولت دے رہے ہیں، یہ سہولتیں دے رہے ہیں. پاکستان میں صحافیوں کو میں نے تو آج تک نہیں دیکھی کہ جو مجھے سوائے جو ہے میرے اپنے ذاتی تعلقات ہیں کہ میرے تعلقات اداروں میں اچھے ہیں تو میں ان سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام لیتا ہوں، اپنے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے. ضمیر جو ہے وہ ملامت کرتا ہے. ہم جب بھی بات کسی کی کرتے ہیں، افسران گواہ ہیں میرے والے سے کہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں کسی جو ہے وہ غریب بندے کے لیے، مسیک بندے کے لیے بات کرتا ہوں. اس طرح ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن حکومتی سطح پہ جو ہے وہ مشکلات تو پیدا کی گئی ہیں مگر سہولیات آج تک نہیں دی گئی، اور یہی آج جو ہے وہ موجودہ حکومتوں کا ہے. تو موجودہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو عوام کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق چل رہی ہے یا کہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے؟ اس بارے میں آپ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا یہ بات سب کے سامنے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں میں شعور اجاگر ہو چکا ہے. آج جو ہے نا وہ لوگ اپنا برا بھلا سمجھتے ہیں. مجھے اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ صاحب کے سامنے ہے. اور دیکھ لیں مہنگائی کتنی زیادہ ہے، ہر خاص و عام جو ہے وہ مہنگائی سے تنگ ہے. اور سب سے بڑا جو میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں آج بھی جو ہے وہ ARP نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ یہ جو بجلی کے بلوں کی تلوار ہے نا، یہ لوگوں کے اگر یہ گورنمنٹ
عوام کو واقعی جو ہے وہ سہولت دینا چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مہنگائی ہے نا جی، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو گئیں، خورد و نوش کی اشیاء ہو گئیں، دیگر اشیاء ہو گئیں، جو ہے وہ کپڑے جوتے ہو گئے، اس سے ہٹ کے اگر ایک ریلیف ہی صحیح طریقے سے دے دے کہ جتنی یونٹ بندے کی بجلی جلتی ہے اتنے ہی بندے کو بل آئے. یہ جو انہوں نے ٹیکسوں کی برمار کی ہوئی ہے، یہ ظلم کیتا ہے. جو چیز میں بیچتے ہی نہیں ہوں مجھے اس کا سیل ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اگر یہ حکومت عوام کو صحیح طریقے سے ریلیف دینا چاہتی ہے تو بلز ایک کام کر جائے. یہ جو بجلی کے بل ہے نا، بل بندے کو وہی آئے، صارف کو، جو وہ یونٹ استعمال کرتا ہے. فار ایگزامپل وہ 300 یونٹ استعمال کرتا ہے تو ایک ٹیرف رکھ لے، ٹھیک ہے نا جی. بے شک وہ 100 روپیہ یونٹ کا رکھ لے، لیکن اگر وہ 300 یونٹ صرف کرتا ہے نا تو اس کو 300 ضرب 100 جو بل آنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ ٹیکس وہ ٹیکس. ابھی بات چل پڑی ہے، یہ ٹیکس اس طرح ظالمانہ ہو چکے ہیں کہ بجلی کا بل بندے کا ہوتا ہے 3000 اور 6000 اور 9000 اس کے ٹیکس ہوتے ہیں. یہ سہولت نہیں ہے، یہ ریلیف نہیں ہے. آپ نے سوال کیا موجودہ حکومت کا، تو میرا تو ایک ہی ان سے جو ہے وہ میرا سوال ہے کہ کیا یہ کر لیں گے. اگر یہ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان کی سپورٹ کریں گے. نہیں آنے والے وہ ہمارے شعبے سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اچھا شعبہ ہے یہ. دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا نہ ہی تو کوئی اتنا بہت بڑا اچھا کوئی جو ہے نا وہ پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں کوئی جرنلسٹ آئے ہیں یا انہوں نے جرنلزم کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بتایا مجھے 27 سال ہو گئے ہیں، 27واں سال ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام بھی دیا ہے، شہرت بھی دی ہے، پہچان بھی دی ہے. کام پر ہیلپ کرنا ہے بندے. جب آپ نے محنت کرنی ہے تو اس کا صلہ اللہ کی ذات نے دینا ہے، اور اللہ کی ذات اس کا صلہ دیتی ہے. اچھا شعبہ ہے، لیکن اس میں پڑھے لکھے اور قابل لوگوں کا کام ہے. نان پڑھ بندے کی چار بالکل ختم ہو گیا. کیونکہ ابھی آپ نے جو ہے نا کسی سے سوال کرنا ہے نا تو اس کے شعبے کے حوالے سے سوال کرنا. یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ اس کو بولیں کہ وہ کیس کی کیا نوعیت ہے. یہ سوال گندم اور جواب چلنے والی بات ہے. پڑھے لکھے لوگ آئیں، بچیاں آئیں، بچے آئیں، اور ہم حاضر ہیں آپ کے لیے کہ جو لوگ ہمیں سیکھنا چاہتے ہیں بے لوگ سکھائیں گے انشاءاللہ، لیکن سیکھنے کے لیے جذبہ آپ میں ہونا چاہیے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بہت زیادہ مزہ آیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی پروگرام آپ سے کرتے رہیں گے اور نئی انفارمیشن جو ہے وہ دیتے رہیں گے. جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ارشد چودھری کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں. جہاں رہیں خوش رہیں، دیکھتے رہیں ARP نیوز.